السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، السلام علیکم بھائی، اللہ مدشور شکر۔ آمین اور آپ آمین۔ کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہے نا؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، لمبی آپ کو عمر بھی عطا فرمائے اللہ سبحانہ اللہم تعالیٰ، آپ کو آمین۔ صحت و عافیت کے ساتھ۔ بہت شکریہ بہت اور شکریہ۔ عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ تھوڑا الحمدللہ، بہتر ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا معجور عند اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بإذن اللہ۔ تو عاقل بھائی یعنی کہ ایک بات پوچھنا تھا کہ کوئی بھی ماں یعنی کہ اپنے بیٹے کے بغیر اجازت کے اس کے پیسے لے سکتی، اس کے مال لے سکتی؟ تو یہ میرے کو سوال کرنے کا تھا، یعنی کہ آپ ذرا بول دو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پھر گزشتہ دنوں طبیعت خراب رہی، آپریشن سے گزرا ہوں، لیکن اب بہتر ہوں الحمدللہ۔ تھوڑی سی حلق میں پریشانی ہے کیونکہ وہ آپریشن کرتے وقت شاید حلق میں کچھ ڈالتے ہیں، لیکن کمزوری بھی ہلکے ہلکے دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کی جیب میں سے اس کی علم میں لائے بغیر کچھ چیز لے لیتی ہے تو کیا اس کا حکم ہے؟ شیخ علی بن صالح العمری سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تأخذ من أخي الغير متزوج بعض المال دون علمه، هل عليها إثم في ذلك؟ هل عليها إثم؟ کیا ماں کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ والدة هو بالنسبة إن كان الولد يجب عليه أن ينفق على والدته. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ والد اور والدہ کی اخراجات کی جو ذمہ داری ہے وہ بچوں کے اوپر ہے۔ اس لیے جب بوڑھے ہو جائیں والدین اور بچے جوان ہوں تو انہیں اسی طرز پر خدمت کرنی چاہیے جس طرز پر یا اس سے بھی بہتر طرز پر جب کہ وہ بچے تھے ان کی دیکھ بھال ان کے والدین نے کی تھی۔ مثل الوالد غير موجود اذا كان الوالد غیر موجود والأم في حاجة، اور اگر ماں کسی حاجت مند یا کسی حاجت سے گزر رہی ہے والولد عنده يجب عليه أن ينفق على والدته لكنه مقصر، لیکن بعض مرتبہ بچے اپنی صحیح طور پر حق ادا نہیں کر پاتے۔ فلا بأس أن تأخذ من فلا بأس ان تاخذ من ماله، آپ ایسے بچوں کی جو کہ حقوق ادا نہیں کرتے تو اپنے ان کے جیب سے بغیر ان کے علم میں لائے ہوئے پیسے لے سکتی ہیں ضرورت کے مطابق۔ لأن هذا أخذ بحق. هذا اخذ بحق، کیونکہ یہ بچے ان بچوں کو ذمہ داری یہ تھی کہ یہ والدین کی کفالت کریں۔ النفقة واجب عليه. النفقہ واجب علیہ، تو والدین کے اوپر نفقہ یہ بچوں پر واجب ہے۔ فالأولى ألا تفعل ذلك ولا تأخذ منه إلا بإذنه. اور اگر دوسری چیز شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، شیخ صالح الفوزان نے فرمایا وَهَذَا فِي حق الأب لا شك فيه وكذلك في حق الأم لأنها كالأب على الصحيح تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به۔ تو ایک ماں باپ اپنے بچے کی جیب سے اس کو بغیر بتائے وہ مال یا وہ پیسے لے سکتے ہیں جو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور لیکن اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ اس پر ظلم اور زیادتی کریں، البتہ اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق لے سکتے ہیں۔ وقال جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یأخذ الاب والام من مال ولدہما بغیر اذنہ۔ تو یہاں علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لڑکا، بیٹا اور بیٹی اپنے یا ماں اور باپ اپنے بچوں کی جیبوں سے پیسے لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ والام لیس لہا، یہاں پھر والد اور والدہ دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضرورت کے مطابق ماں باپ اپنے بچوں کی جیبوں میں سے لے سکتے ہیں۔ ویسے مجھے نواف میں بتاؤں آپ کو، میں ریٹائرمنٹ کے بعد امی کو بھی وہ دیتا ہے اور مجھے بھی دیتا ضرور ہے،
لیکن وہ پرس میرے سامنے رکھ دیتا ہے کھلا، آپ کو جو چاہے رکھ دیں، لے لیں اس میں سے، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی ہے کہ میں اس کی جیب سے یا اپنے بچوں کی جیب سے کوئی پیسہ ان کی بغیر اجازت کے لوں۔ حالانکہ جائز ہے، لیکن میری جب ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور بہت ساری ضرورتیں تو ایسی ہیں جو کہ میرا چینل مجھے آپ جیسے سپورٹر فراہم کرا دیتے ہیں، جو میری ضرورتیں ہیں وہ آپ اس چینل کے توسط سے بھیج دیتے ہیں، اور وہ میرے لیے مور دین انف ہے اس دور میں، جبکہ بہت سے اخراجات، میری جو بوجھ تھا، جو برڈن تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو الحمدللہ میرے چینل کے جو سپورٹرز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کمزور نہیں ہونے دیا، یہ بات تو طے ہے۔ اور اللہ کا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ اللہ رب العالمین نے صحت یابی عطا فرمائی، کمزوری کو راحت میں بدل دیا، اور اس بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا یابی میں تبدیل کر دیا۔ فلک الحمد یا ربی، فلک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، لک الحمد حتی رضا ولک الحمد بعد الرضا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون